السلام علیکم ویورز، میں ہوں رشید افریدی اور آپ لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اور اس ویڈیو میں اگر کوئی بندہ کوئی پراپرٹی خرید لیتا ہے، یعنی کوئی مکان ہو یا پلاٹ ہو، اور اس کا جو مالک ہے یعنی جو آنر ہے جس کے نام پہ وہ پراپرٹی ہے وہ بیرونی ملک ہے، تو اس سے ٹرانسفر کا کیا طریقہ کار ہے کہ جو اپنے نام پہ انتقال یا رجسٹری کروائیں، کیونکہ مالک جو ہیں وہ تو بیرونی ملک ہے اور وہ کسی وجہ سے آ بھی نہیں سکتے۔ تو اس کا ایک طریقہ کار ہے، کیونکہ کافی میرے دوست بھائی ہیں، وہ مجھے اکثر فون کرتے ہیں، ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا ہوتا ہے، تو ان کو پروسیجر کا نہیں پتہ ہوتا۔ تو میں نے سوچا کہ ان لوگوں کے لیے اس طرح ایک ویڈیو بناؤں جو میرے ویورز ہیں ان کو بھی پتہ چلے کہ اس کا کیا پروسیجر ہے۔ یہ خاص کر جو ہمارے اوورسیز بھائی ہیں ان کے لیے بھی کافی کرامت ویڈیو ہیں، اور جو پاکستان میں ہیں ان کے لیے بھی، کیونکہ کافی ہمارے پاس اس طرح کیسز آتے ہیں، ان کو کافی پریشانی ہوتی ہے، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیا طریقہ کار ہے، کیا پروسیجر ہے۔ تو یہ ایک سمپل سا پروسیجر ہے، صرف یہ کہ تھوڑی سی اس میں بھاگ دوڑ جو ہے وہ کرنی پڑتی ہے۔ تو انشاءاللہ اس ویڈیو میں وہ طریقہ کار آپ لوگ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ تو انشاءاللہ اس ویڈیو سے کافی جو معلومات ہے وہ آپ لوگوں کو مل جائے گی۔ لیکن جو بھائی چینل پہ نہیں ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح مزید ویڈیوز آپ لوگوں کو بر وقت ملتی رہیں۔ اگر اس طرح کوئی پراپرٹی ہو، کوئی پرچیز کر لیں، خرید لیں، اور اس کا جو مالک ہے وہ بیرونی ملک ہے اور اس سے وہ انتقال یا رجسٹری کروانا چاہتا ہے، لیکن وہ تو موقع پہ موجود نہیں ہے، تو اس کا یہ طریقہ کار ہے کہ وہ اس میں اٹارنی بنتی ہے، یعنی وہ ڈائریکٹ اٹارنی بھی اسی کے نام پہ بنا سکتے ہیں جس نے پراپرٹی خریدی ہے، یعنی اکثر اس میں پوری جو پیمنٹ ہے وہ ہوئی نہیں ہوتی۔ تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ جو اوورسیز ہے، یعنی جو باہر ملک میں ہے، تو وہ کسی رشتہ دار، بھائی یا ان کے والد ہو یا ان کا بیٹا ہو، تو جو بھی ان کا جو ٹرسٹیبل بندہ ہو، بھروسے کا، اس کے نام پہ وہ پھر اٹارنی بناتے ہیں، اور اس کے ذریعے پھر یہ جو پراپرٹی ہے وہ ٹرانسفر ہوگی۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو پراپرٹی کی ڈیٹیل ہے، یعنی اس پراپرٹی کی خسرہ نمبر، کھاتہ نمبر اور موضع جو ہے جہاں پہ وہ واقع ہے، تو اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ بھیجنی پڑتی ہیں جو اوورسیز میں بندہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو وہ ساتھ دو بندے جو ہیں ویٹنس کے طور پہ، وہ پاکستانی ایمبیسی جس ملک میں بھی ہوں وہاں پہ ایمبیسی ضرور ہوتی ہیں پاکستان کی، تو وہاں پہ ان کو جانا پڑتا ہے، تو وہاں پہ وہ ایک اپلیکیشن لکھیں گے اور اس میں جو پراپرٹی کی ڈیٹیل ہے وہ لکھیں گے، اور جس کے نام پہ انہوں نے اٹارنی بنانی ہو ان کی جو ڈیٹیل ہے، یعنی ان کی شناختی کارڈ کی کاپی بھی ضروری ہے کہ وہ اس کو سینڈ کیا جائے، تو ان کا نام اس میں آئے گا، اور پھر جو پراپرٹی کی ڈیٹیل ہے وہ اس میں آئے گا، اور پھر ایمبیسی کا جو آفیسر ہوگا، نمائندہ ہوگا، ان کے سامنے جو دو بندے ہوں گے جو وٹنس کے طور پہ یہ لے کے گئے ہوں گے، تو وہ اس پہ سگنیچر کر لیں گے، یعنی ان کی جو سگنیچر ہے جو مالک ہے پراپرٹی کا، تو وہ ویریفائڈ ہو جائیں گے، اور دو اس پہ جو وٹنس ہے وہ گواہ کے طور پہ اس پہ سائن کر لیں گے۔ یعنی ایمبیسی کا کام صرف یہ ہے کہ وہ جو بندہ ہے اس کو صرف ویریفائڈ ضروری ہے کہ یہ بندہ اوریجن انہی کی پراپرٹی ہے، اور یہ اس کے سگنیچر ہے ان کے سامنے کر دیے گئے، اور اس میں دو وٹنس جو ہے وہ گواہ کے طور پہ وہ سگنیچر کر لیں گے۔ پھر وہ جو ڈاکومنٹس ہے، اوریجن ڈاکومنٹ، وہ پھر پاکستان بھیجنا پڑتا ہے، جس بندے کے نام پہ وہ اٹارنی بنانا چاہتے ہیں ان کو بھیجنا پڑتا ہے اوریجنل، یا کوئی اگر پاکستان آ رہے وہ بائی ہینڈ دے دیں، یا اگر نہیں تو جو کوریئر ہے، DHL ہے، TCS ہے، یا اس طرح جو بھی کوریئر کمپنی ہو اس کے تھرو بھی جو ہے، تو اس میں کم از کم میرے خیال میں کوئی 3-4 دن یہ لگتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر جو نیکسٹ اسٹیپ ہے وہ پھر پاکستان میں جو فارن آفس ہے وہاں سے پھر اس کی اٹیسٹیشن ہوگی۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ اسلام آباد میں ایک تو مین آفس ہے فارن آفس کا، لیکن ہر سٹی میں، پاکستان کے ہر شہر میں ایک فارن آفس کا ریجنل آفس یعنی موجود ہے، تو وہاں پھر وہ جانا پڑتا ہے، وہ جو اوریجنل ڈاکومنٹس ہے وہ ساتھ لے کے جائیں، لیکن اس سے پہلے جو GPO ہے، ڈاکخانہ ہے، وہاں سے ٹکٹ جو ہے یعنی ریونیو اسٹامپ وہ اس پہ لگانے پڑتے ہیں، کیونکہ فارن آفس میں شاید پھر ملتے نہیں ہیں۔ تو تکلیف سے بچنے کے لیے پہلے سے جو ڈاک کی ٹکٹ ہے یعنی جو ریونیو اسٹیمپ ہے وہ اس اپلیکیشن پہ وہ لگانا ضروری ہوتا ہے۔
تو پھر فارن آفس جو ہے وہاں پہ ہو سکتا ہے کہ سیم ڈے وہ ویریفائڈ ہو جائیں. اگر سیم ڈے نہیں ہوا تو شاید 1 یا 2 دن زیادہ سے زیادہ وہاں پہ لگیں گے. تو پھر وہاں سے وہ جو ڈاکومنٹس ہے ویریفائڈ کر کے فارن آفس والے پھر آپ کے ہینڈ اوور کر دیں گے. اور اس کے بعد جو نیکسٹ پروسیجر ہے وہ رجسٹرار آفس ہے, یعنی اس علاقے کا, اس موضع کا جہاں پہ وہ پراپرٹی ہے وہاں پہ جانا پڑتا ہے. اور وہاں پہ پھر 2 بندے جو ہیں وٹنس کے طور پہ ان کو بھی ساتھ لے کے جانا پڑے گا. اور وہاں پہ جس طرح اٹارنی بنتی ہیں, عام اٹارنی جو پاکستان میں بنتی ہیں, پھر سیم وہی طریقہ کار ہیں. وہاں پہ کوئی اسٹامپ پیپر ہوتے ہیں, اسی طریقے سے وہ فل کرنے ہوتے ہیں اور رجسٹرار کے سامنے پیش ہونا ہوتا ہے. اور جو 2 وٹنس ہیں وہ اس پہ سگنیچر کر لیں گے, یعنی ایز اے گواہ. اور پھر یہ جو اٹارنی ہے ہو سکتا ہے سیم ڈے تو نہ ملے, کم از کم اس میں ہفتہ یا 10 دن لگ سکتے ہیں. اور اس پروسیجر میں تقریباً 15 دن سے لے کے 1 ماہ تک لگ سکتا ہے. تو پھر اس کے بعد وہ جو اٹارنی مل جاتی ہیں اس بندے کو, یعنی جو اوورسیز ہے انہوں نے جس کے نام پہ وہ بنائی ہو, تو پھر وہ آپ کو انتقال بھی کرا سکتا ہے. یا اگر رجسٹری کروانی ہو ان سے تو وہ تو پٹواری کے پاس جانا ہوتا ہے, یا وہی رجسٹرار کے آفس سے ہی ہوتا ہے رجسٹری. لیکن اگر ٹاؤن ہو, کوئی ٹاؤن شپ ہو یا کوئی سوسائٹی ہو, تو پھر جو سوسائٹی کا آفس ہے وہاں پہ وہ ڈاکومنٹس لے کے جانا ہوتا ہے. تو پھر وہاں پہ جو پراپرٹی ہے وہ ان کے نام پہ وہ ٹرانسفر کر سکتا ہے. پھر ان کی اگر کوئی پیمنٹ کی لین دین ہو وہ اگر ان کو پوری دے دیں تو پھر یہ آتھورائزڈ ہوگا یہ بندہ کہ ان کو وہ اس کے بہاف پہ, یعنی جو اوورسیز میں مالک بیٹھا ہوا ہے ان کے بہاف پہ وہ سگنیچر کر سکتے ہیں. پراپرٹی جو ہے وہ ان کو منتقل کسی کو بھی کر سکتا ہے. امید ہے کہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو آگے لائک, شیئر اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح مزید ویڈیوز آپ لوگوں کو بر وقت ملتی رہیں. اب میں اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.